پوری نسل غزہ شہر مسمار ہو گیا، غزہ تباہ ہو گیا، غزہ کے 70% بچے قتل ہو گئے اور لاشیں دفن بھی نہیں ہوئی، ملبے کے نیچے پڑی ہوئی ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ مردوں سے اور شہیدوں سے زیادہ بدتر حالت میں ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ مسلمانوں کو دیکھیں کس خفت کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں۔ روزے نے انسانیت کا احساس بیدار نہیں کیا تمہارے اندر؟ سحر و افطار میں تسلسل کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو کرنا تھا، فریضہ انجام دینا تھا، وہ انجام دے دیا، نہیں دیا ہم نے انجام دیا۔ خوب رمضان تو احساس بیدار کرنے کے لیے تھا۔ واقعاً جرم ہوا، خدایا ہمیں معاف فرما، اس گناہ کی معافی دے دے کہ جو ہم فلسطین کی نسبت ابھی تک لا تعلق رہے، پوری ملت، پوری قوم اور تمام طبقات، سب کو خدایا آج شب یہ احساس ان کے اندر بیدار فرما، ندامت کا احساس ان کے اندر بیدار فرما، توبہ کا احساس ان کے اندر بیدار فرما۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم نے آج تقدیر کیا اللہ سے منظور کروانی ہے؟ ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے گناہ بہت کیے ہیں، جھوٹ بولا ہوگا، خیانت کی ہوگی، وعدہ خلافی کی ہوگی، اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو روزانہ ہم کرتے ہیں۔ غلط فلمیں دیکھی ہوں گی، غلط تصویریں دیکھی ہوں گی، غلط فوٹو دیکھے ہوں گے، کہیں کوئی امانت میں خیانت کی ہوگی، کسی کا پیسہ لے لیا ہوگا، لیکن یہ گناہ اس جرم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فلسطین کے مقابلے میں سکوت و خاموشی کا جرم۔ خدا کا فرمانا ہے کہ تم بڑے گناہوں کی توبہ کر لو، چھوٹے میں معاف کر دوں گا تمہارے، یعنی بڑے جرموں کی تلافی کرو، وہ تلافی تمہیں بچائے گی، چھوٹے میں تمہارے خود معاف کر دوں گا۔ خدا شاہد ہے، میں یہ قرآن میرے سامنے ہے، میں قرآن کو گواہ قرار دے کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بڑا جرم جو ہم نے سب نے مل کے کیا ہوا ہے، 175 دن جو اسرائیل کے ظلم کا تماشا دیکھا، فلسطینیوں کے قتل عام کا تماشا دیکھا، یہ بڑا جرم آج شب اللہ سے معاف کروا لیں، خدا شاہد ہے، خدا سارے چھوٹے جرم ہمارے معاف کر دے گا۔ معافی مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ خدایا یہ جو میں خاموش رہا، لا تعلق رہا، اسے معاف کر دے، لیکن صبح سے پھر خاموش ہوں گے۔ نہ، یہ خاموشی توڑنی ہے۔ خاموشی اگر گناہ تھا تو آج آخری رات ہے خاموشی کی، آج کے بعد خاموش نہیں ہوں۔ اب میں اس میدان میں حاضر ہوں جہاں تو نے میرے لیے میدان حاضر کیا ہے، وہ فریضے سارے ایک ایک کر کے ادا کرنے ہیں۔ یہ توبہ ہے، اسرائیل پر دباؤ نہیں ہے، کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، کسی کی طرف سے دباؤ نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ تلافی کرنی ہے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس طرح سے آپ اپنا اظہار وجود کریں کہ دباؤ محسوس ہو اسرائیل کو کہ مجھ پہ دباؤ آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ دباؤ صرف دکھاوے کا نہ ہو، بلکہ یہ بات مسلمان اسرائیل کو اور اسرائیل کے حامیوں کو باور کرا دیں کہ یہ 32,000 انسانوں میں سے ایک ایک انسان کا بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک بچے کا بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک قطرہ خون کا بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک گھر جو تم نے مسمار کیا ہے، اتنے تمہاری عمارتیں مسمار کی جائیں گی۔ اسرائیل صرف اسرائیل میں تو نہیں ہے، اسرائیل پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اسرائیل کے حامی پوری دنیا میں موجود ہیں۔ کس ملک میں کبھی امریکی سفارت خانے پہ گیا بھی کوئی نہیں ہے احتجاج کرنے، جو اصل مجرم ہے اس قتل کا، اور ہم ادھر رمضان میں افطار و سحر سے اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ کیسے ہم آج شب کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں جائیں؟ واقعاً یہ زندگی ننگ نظر آتی ہے کہ انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ ظالموں کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ زندگی ننگ و آر ہے ہمارے لیے، اور یہ ننگین زندگی کس لیے چاہیے ہمیں؟ سنے گا کیا میری وہ آج رات؟ اگر میں فلسطین بھول کے، غزہ بھول کے اور راشن اس سے مانگتا رہا، وہ کیوں سنے گا؟ کیسے سنے گا مجھ سے؟ مجھ جیسے بے حس آدمی سے اس کے ذاتی خواہشات کی بات کیوں سنے گا خدا کریم؟ کہ جب مجھ میں اگر رحم نہیں ہے، وہ رحیم اس کی رحمت میرے شامل حال کیسے ہوگی؟ اگر اپنے لیے بھی آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو وسیلہ یہی قرار دیں کہ خدایا یہ نکبت و یہ ذلت اس سے تمام مسلمین کو باہر نکال، اس ظلم و ستم سے اس ملت فلسطین کو باہر نکال، اور ان ظالمین کو ظلم سمیت پروردگارا آج شب ہی ان کو نیست و نابود فرما۔ کے لیے جو ڈاکٹر عام طور پر خون ٹیسٹ وغیرہ لکھتے ہیں، جب ان کے لیے لیب جاتے ہیں تو اس سے خون نکلوانا جائز ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، یعنی تمام بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائے جا سکتے ہیں۔